بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم چند اس میں سے موضوعات پہ بات کریں گے، جس میں پہلا موضوع ہے الیکشن کمیشن کے باہر جو پی ٹی آئی کا احتجاج۔ آج پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور ان کے کچھ سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبران جو ہے پارلیمنٹ کے ممبران وہ پہنچے، اور انہوں نے ایک قرارداد اور چارٹر آف ڈیمانڈ بھی وہاں جمع کرایا ان کے اعلان کے مطابق۔ اور اس کے بعد عمران خان کا ایک اور بیان آیا دوپہر میں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے باہر نہیں بلکہ F9 پارک میں شام 6 بجے ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور وہاں وہ خطاب بھی فرمائیں گے 7 اور 7:30 کے درمیان۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پھر الیکشن کمیشن کے باہر کی کال پی ٹی آئی نے واپس لے لی، اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں فواد چودھری، اسد عمر اور دوسرے جو لیڈران ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف شدید تنقید کی اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو راست اقدام کیا جائے گا۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ اور ایک قرارداد جو ہے وہ جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس کے لیے انہوں نے نام لیا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر آصف اقبال ہے الیکشن کمشنر کے، جو ان کے پاس وہ جمع کرائی گئی، ان کو دے دی گئی ہے۔ لیکن ابھی رات میں کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کی ہے کہ اس نام کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی آج کی تاریخ میں ہم نے کوئی چیز کسی سے بھی وصول کی ہے، قرارداد یا چارٹر آف ڈیمانڈ ٹائپ۔ تو یہ بھی ایک پراسرار سا مہمہ بن گیا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا وضاحت پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف حکومت اور اتحادی پارٹیوں نے بھی آج اجلاس کیا، اور کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اور اس میں مشاورت ہوئی ممنوع فنڈنگ جو کیس کے حوالے سے، اور کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے 2002 کے تحت وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ فل بینچ جو ہے اس پہ فیصلہ کرے، اور قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ 15 دن تک اس کی وہ نہیں کرتا سماعت وغیرہ تو پارٹی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ تو 2002 کے ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو نیا جو اس وقت نافذ العمل ہے وہ 2017 میں آیا، جبکہ تمام جو ممنوع فنڈنگ کا جو عرصہ ہے، مدت ہے، وہ 2008 سے لے کر 2013 تک کی ہے۔ تو اس لیے پھر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت اس کی جو ہے 2، 6، 15 اور 17 کے تحت جو ہے وہ ایک مقدمہ بنا کے ڈکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس پہ سپریم کورٹ کارروائی کرے گا، اور پھر صحیح صورتحال سامنے آ سکے گی۔ وفاقی کابینہ نے جو ہے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی فورن ایڈٹ پارٹی ہے، اور اس کے خلاف جو تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے سارے معاملات کی، اور یہ تحقیقات FIA کرے گی۔ سپریم کورٹ میں جو دائر کیا جائے گا ڈکلیریشن، اس کے لیے وزارت قانون کو 3 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ اس میں وہ سارے اپنے قانونی معاملات دیکھ کر ڈکلیریشن تیار کریں۔ آج ایک اور جو ہے وہ ایک پیش رفت تھی، لیکن جو کہ نہیں ہو سکی، وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کیا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا، تو وہ اس میں انہوں نے خلاف آئین جو ہے فیصلہ دیا ہے، اور ان کو اس کا اختیار نہیں تھا، اور انہوں نے جانبداری دکھائی ہے، پریشر میں آ کے فیصلہ دیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ جب کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ وہ ریفرنس جو ہے واپس لے لیا گیا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے پھر اس کے حوالے سے بتایا کہ ابھی اس کے ساتھ وہ بہت ساری ہم چیزیں اور لگانا چاہتے ہیں، ثبوت وغیرہ اور کچھ دستاویزات منسلک کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ واپس لیا، اور ہم اس کو 1-2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ دائر کریں گے۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اتنی مطلب یہ کہ ایسی غلطی جو ہے وہ کافی حیران کن ہے کہ آپ ایک ریفرنس جو ہے جس کا آپ نے 2 دن سے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم دائر کریں گے، آج انہوں نے اتنی بڑی لیگل ٹیم کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح جو ہے بغیر کسی تیاری کے وہ ریفرنس جمع کرانے چلے گئے، اور پھر کورٹ کے باہر سے رجسٹرار آفس سے وہ واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ دائر کریں گے۔ اس کے علاوہ قاف لیگ کی جو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے لاہور میں جو ہونے والا اجلاس جو کامل علی آغا کی صدارت میں ہوا تھا اس کو بالکل مسترد کر دیا، اور اس کو خلاف قانون قرار دیا، اور چودھری شجاعت حسین پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں قاف لیگ کے بلوچستان کے، سندھ کے، KPK کے اور گلگت بلتستان کے صدور بھی شامل ہوئے، اور ان سب نے جو ہے چودھری شجاعت پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کو پارٹی کا مرکزی قائد قرار دیا۔ قاف لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ نے شجاعت حسین اور چودھری طارق بشیر چیمہ کی برطرفی کو بھی جو ہے وہ
خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ مجلس عاملہ نے اس لاہور اجلاس کی شدید مذمت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ تمام جو ارکان اس میں شریک ہوئے تھے ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے اظہار وجوہ کے، اور اس کے ساتھ ان کی رکنیت بھی معطل کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور حکومتی جو اتحادی ہیں ان میں بیان بازی کا سلسلہ حسب معمول جو ہے وہ جاری ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور جانبداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب اور اسد کیسر، فاروق حبیب اور دیگر قائدین جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں، لہٰذا ان پہ بالکل جو ہے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کے تحت الیکشن ہوں گے، اور استعفے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جبکہ مصدق ملک، مریم اورنگزیب اور دیگر جو قائدین ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ، انہوں نے نون لیگ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کہہ لیں کہ گولہ باری جاری رکھی ہوئی ہے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ایک شخص جو کہ جھوٹا بیان حلفی دیتا ہو تو اس کو کیسے حکومت دی جا سکتی ہے، اور اس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو جو ہے ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں تمام قانونی اقدام اٹھائے جائیں گے جو کہ ایک حکومت کی کہنے کے بائنڈنگ ہے یا ان کے اوپر لازم ہے کہ اب وہ مزید ایکشن کرے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ ڈکلیریشن جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں بھیجنا ہمارا ایک آئین کا تقاضا ہے اور ہم وہ ضرور پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ احمد ظواہری جس حملے میں ہلاک ہوئے ڈرون اٹیک میں، اس کے بارے میں کافی جو ہے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے اڑا تھا، اور کچھ افواہیں یہ بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ اسی کے کسی غلطی سے اس نے میزائل جو ہے وہ جنرل سرفراز جو ہے جو پرسوں شہید ہوئے تھے بلوچستان میں، ان کے ہیلی کاپٹر پہ انہوں نے فائر کیا۔ لیکن امریکی ذرائع اور امریکی میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرون تھا جس نے احمد ظواہری پہ حملہ کیا وہ کرغزستان کے کسی اڈے سے اڑا تھا۔ تو پاکستان کے وزارت خارجہ نے بھی آج اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں جو بجلی کے بلوں پہ دکانداروں کے لیے ایک علیحدہ ٹیکس لگایا گیا تھا جو 3000 اور 6000 روپے تھا فی دکان، وہ تاجروں کے احتجاج پہ مریم نواز نے جو ہے مفتاح اسماعیل سے اپیل کی تھی کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، تاجر برادری اس سے پریشان ہے۔ تو آج حکومت نے وہ فیصلہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا ہے اور 1 سال کے لیے دکانداروں کو یہ بجلی پہ جو زائد ٹیکس جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ امریکی سفارتکار نے آج کے پی کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور ان سے باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کی، اور اس کے علاوہ 36 جو ہے گاڑیاں انہوں نے کے پی کے محکمہ صحت کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے کی، اور آئندہ بھی آپس میں تعاون کرنے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم امریکی یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت وہ کے پی کے حکومت کی امداد جاری رکھیں گے اور تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی جو ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ ہے مسجد نبوی والا واقعہ، جو آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف جب عمرے پہ گئے تھے ان کے ساتھ مریم اورنگزیب اور شاہ زیب بگٹی بھی تھے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہلڑ بازی کی تھی، نعرے لگائے تھے چور چور کے مسجد نبوی کے اندر، اور دھکم پیل ہوئی تھی اور کافی کچھ ہوا تھا۔ تو آج اس میں سے جو ہے 6 افراد پاکستانیوں کو سعودی عرب کی عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ ان 6 افراد میں سے 3 کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور 3 افراد کو 8 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو 20 ہزار ریال جرمانے کی سزا ہوئی ہے اور ان کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، اور ان کا آئندہ ایک یقینی سی بات ہے کہ آئندہ ان کے لیے سعودی عرب جانا بھی میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اہم چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ جنرل سرفراز جو شہید ہوئے تھے پرسوں بلوچستان میں، ان کی جگہ صدرن کمان کی کمان جو ہے وہ آصف غفور کو کے حوالے کر دی گئی ہے، جو آئی ایس پی آر کے بھی ڈی جی رہے ہیں، اور اخباری حد تک ہمارے جو اعلیٰ قیادت ہے ہم ان سے توقع یہ نہیں کرتے وہ کسی فیور یا اس میں ہونا چاہیے انہیں۔ اس تقرری کو جو ہے وہ اب یہ جو حکومت اتحاد ہے یا نواز لیگ ہے ان کے تھوڑے سے یعنی کہہ لیں کہ مخالف قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ڈان لیگس کے اوپر جو ہے آصف غفور صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک جو ہے ٹویٹ کیا تھا متنازع جس سے بڑا شور شرابہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے حکومت کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو ہے یہ ٹویٹ ریجیکٹڈ ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد بڑا شور اٹھا تھا۔ پھر ان کا آصف غفور صاحب کو اپنا ٹویٹ واپس لینا پڑا تھا، اور اس معاملے پہ کافی جو ہے نا لے دے ہوئی تھی، لیکن اب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے بات کا۔ پر آصف غفور کی تعیناتی بڑی اہم ہے، اور صدرن کمانڈ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، کوئٹہ کا کور کمانڈر جسے ہم کہہ دیتے ہیں عام زبان میں۔ تو یہ ساری آج کی اہم خبریں تھیں۔ ان سب خبروں کے جو میں نے آپ سے کی ہیں، اس میں خواہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہو، چاہے کابینہ کے اجلاس کے فیصلے ہوں، ان سب کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں پہ، واقعات پہ، حالات پہ ضرور پڑیں گے۔ تو اب اس کا ہم انشاءاللہ جائزہ لیتے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں حالات
معاملات کس طرف رخ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں آخر میں ایک اور اہم خبر جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے شاہ نواز رانجھا نے الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے بارے میں 63A کے تحت جو ہے غالباً وہ نااہلی کی درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹا بیان حلفی جو ہے دے کر عمران خان جو ہے صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی معاملہ جو ہے خاصا گرم رہے گا۔ اس پہ جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔